حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنانے کی جلسہ ہو رہی تھی، اور جب وہ اکثر قیادت حضرت صاحب سے حبیب وقاص کرتے تھے یا وہ کالب ولی، کچھ لوگوں نے حضرت عمر کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں جناب خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ بڑے زیرک ہیں، بڑے معاملہ فہم ہیں، فنی ہر کو ضرب سے بڑے آباں ہیں، سب بندی کا انہیں بڑا صدیقہ ہے، اور فوجی تیار کرنا، ان کی کمان سے مالنا، ترتیب سے جنگ کرنا انہیں پڑا آتا ہے، ان کی وجہ سے خطا ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا ایسا نہیں، جناب ایسے ہی ہے۔ جناب عمر فاروق فرمانے دیتی چلو تمہیں تجربہ کرا دیتے، یہ فتح ایسا ہی ہو رہی ہے کہ قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، اور محمد عربی کا فرمان مون تھا۔ اسی بات ہو کسی بندے کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کے نام جناب عمر فاروق نے خط لکھا اور بھیجا ہو کے ساتھ وہ حبیب وقاص کو ان کو بھیجا۔ اب میں اوتے پہ ہوں تو راضی ہوں، نیچے آ کے میں راضی نہیں۔ اللہ کے اگر ہم جگہ ہر جگہ ہم سکون سے بیٹھنا پسند کریں نا تو اللہ ہمیں راہ عطا کرے، لیکن ہمیں چوکی بنایا جائے بازی ہے، اور کبھی کارکن بنایا جائے پریشان ہے۔ حضرت عمر نے جناب سعد بن ابی وقاص کو خط دیا، اب وہ خط لے کے خالد بن ولید کے پاس پہنچے۔ جنگیں ہو رہی تھی، میدانوں میں رہ رہے تھے، ساری تیاری تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس خط پہنچا، اس خط کے اندر یہ عبارت لکھی تھی کہ اگر آپ ایک سپاہی بن کے لڑنا چاہیں تو جانب رہے، اور اگر آپ سپاہی بن کے میری لڑنا چاہتے تو آپ بھی چل رہے۔ کمان آج کے بعد آپ کے پاس نہیں ہے، کمانڈر ان چیف آپ نہیں ہے، وہ میں دستاق نبی وقاص۔ اب آپ اگر واپس آنا چاہیں تو آ جائیں، اور اگر آپ کو وہاں رہنا ہے آپ ایک قافلے کے بھی امیر نہیں ہو، ایک قبیلے کے بھی سردار نہیں ہو، ایک معمولی سپاہی ہو کے آپ فیصلہ کرنے۔ جب خط پڑھا گیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو سوال ہی نہیں، ہمارے ملک کے اندر جب 2-3 بندے چھوڑ کے اوپر والے نیچے والے کسی دلے کو اوپر بنایا جاتا ہے تو اوپر والے اسی پر دے دیتی گتے جس جو میں سنوک مارتا رہا ہوں اسے سنوک کیسے بھائی تو نکل جاتا۔ میرے کل بھی اور چیز ہے اس کو سمجھیے گا۔ جب یہ خط پڑھا گیا لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ گمان تھا کہ حضرت خالد بن ولید واپس مدینے جائے گے، ایک بندہ کمانڈر ان چیف بنے اور یکدم وہ کانسٹیبل ہو جائے، وہ نہیں سکتا۔ جب انہوں نے خط پڑھا، خاتموں کے پاس آیا، کمان انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو دی۔ جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے پھر آپ فیصلہ سنائیے کر میں فیصلے والی کہوں اسی بات میں کو کمانڈر بننے کی تھا، میں تیرا و رسول کی رضا کے لیے لڑا رہی تھا۔ امام صاحب العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کو یوا کرتا تھا، لیکن لوگ قدر رہ تھے امام زین العابدین کی زمانہ کیا وہ صاحب اللہ کے حکومت کسی اور۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو پیسے دیے، اس نے کہا کس طرح کرو کہ معاذ اللہ سنو قاذ اللہ۔ امام صاحب خبرہ امام صاحب مسجد شریف سے مسجد نبوی شریف سے تکمیل نماز کے بعد باہر نکلے تو وہ بندہ معاذ اللہ پیچھے لگ گیا اور اس لیا وہ سب وہ شکل کرنا شو اب بڑے اس نے غلط جملے کہنے شو۔ وہ کہتا جا رہا ہے تو امام صاحب کے خادم کہتے ہیں جس روٹین سے امام زین العابدین چلتے کہ نا اپنے وہ قدم تھوڑے کام کرتے یہ آہستہ چل رہی شو۔ وہ کہتا جا رہا ہے امام صاحب ہنستے جا، یہ بڑی صلاح ہوتی ہے ذرا سوری کہہ رہا کہ تم استابل ہے کہ تجھے منہ لگایا تھا، اب تجھے منہ لگائے۔ ایک شخص نے آدھے کہا تھا نا نبی کریم کی بارزہ میں کہ باز اللہ سے خما کرتا کفار با کرنا پدار نشوتا تھا بڑے خوشے بے گوات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ آپ تو محمد کہتے ہیں، محمد کا تو مانگا اللہ علیہ وسلم رندن پاتا ہم حدیث کی بات تاریخی تو وہ تو معاذ اللہ سنما معاذ اللہ لکلے کی کتب نقاشت آپ کو مسلمان کیا کہہ کے برا بلا کہتے ہیں۔ انہوں نے بڑے غصے سے آ کے بات سلائی حضور استرال ضرور فرمانے تھے کہ جشت پونگی تو نوسم
یا ابو سمامہ وانا محمد سو کہا ہے کہ وہ تو کسی مسلمان کو برا بھلا کہے، پتہ نہیں کون ہے کوئی مسلمان جس کو وہ بازیاں دے رہے ہیں، مجھے تو بتا دیں محمد نراست ہاں بندے کی بات کا غصہ کرتا، ہر بندے کی بات پہ چلا رہے تھے، اس سے بے چینی رہتا وقت، اس سے ابد آئی جنم نہیں، لیکن چھوڑے اس چکر میں پڑی ہوئی چیز آپ کو خیر مطمئن بھائی. میں اکثر کہتا ہوں کہ وہاں دو بندے کھڑے بیچارے اپنی باتیں کر رہے ہیں، میں پیش ہے بھی میرے خلاف لگتے، ڈیل تو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اتنے ضروری بندے تو ہے نہیں کہ ساری دنیا ہماری باتیں کرے، کسی اور کو بات کر رہے ہو کہ آپ چھوڑے تھوڑی دیر کے لیے رکے ٹھہریے، وہ میرے خلاف بھی ہو گئی. میں مسجد اللہ کو بات کر رکھا تو ایک طرح سے رہا ماحول سنگی ہے. میں نے کہہ دیا کچھ بندے پھٹافٹ ہاں کو چھٹی کرا دیا، مسجد بے آباد ہو گئے. وہ قرضہ کبھی نو کون کرتا ہے کہ اللہ ساڈے کچھ سب تو دسے یا آدھے گائے سانس میں کہہ دی کیوں ہو گئے بڑی دیر بعد بسا میں بیٹھا تو میری کری دے دی تھی. میں کہا ویسے نہیں سب پتا بھی تو ایڈی کیتا ہے بس جب بن گئی تو کہ وہ میری کرا دو سو پہلا پہ لوٹے تو نہیں بتاتا کہ میں کہا تو موڑی جا تو مڑیا نہیں اپنے کام تو بتا میلو شکوا کر میرے بتا وہی دیکھے نا مثال تو بڑا بیٹا جیب ہو تو ضروری بھی ہے کہ جو بات کسی اور کی ہو رہی ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے یا فلانا بندہ ہو باؤ سے پیار چھوڑ کے یہ تو چیز آپ کو بے چین کرے. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے مجھے بڑا احساس دیا ہوا ہے، آپ کہیں تو مجھے بڑی شان دی ہے، مجھے جہاں اللہ نے رکھا ہے بھی اللہ کا بندہ ہوں وہ سورندہ کا غلام ہوں، یہی بڑی تحصیل ہے. لیکن وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں بدلہ دینے پر توقتی اپنے آپ کو دکھاتے بتاتے تو کہ خیر بہت میں ہو جاتے بات کا تو کرنے لے گا تو بچوں کا تو کوئی امام زین اللہ کے دیکھ کو نا اس نے برا بلا پر نشور کر دیا. امام صاحب نے سپیڈ ذرا آہستہ کر دیا، یہ قدم چل رہے تھے وہ قدم تھوڑے آہستہ بند کر دیے. چند قدموں پہ امام صاحب کا ڈر بہ گیا تو امام صاحب کو دیکھے نا تو مسکرائے. جتن تہار پوچھے تو ہارن کھیڑ پپیرا جتن دا وہ پیندئی آئرن دا رولی دلی. وہ جس طرح ہے کہ ایک سربراہ کام کے اللہ رسول کو راضی کرنا تھا سوائی بر کے رس یہ نیت تجھے کی ہے نیت میں رکھتا ہوتا یہ نیت رب رسول کی رضا ہی میں. میرے عزیز اطمینانی کلفی اگر آپ چاہیں جہاں مجھے رقلی نے آپ کو بکھایا ہے آوار آسیر مہر اطمینان ایسی آپ محسوس کریں سارے وہ تراویح کرا رہے ہوتے ہیں حافظ کی بڑی شاؤں میں بڑا اسا مقام میں قرآن شریف سنا رہا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ گند لے کے باہر کھڑا ہو کے سب کی عبادت کر رہا ہوتا ہے درجہ اس کا بھی بڑا ہی ہو، مقام اس کا بھی بڑا ہے، اس نے بھی تو ڈیو چاہیے. یہ الگ بات ہے اور اس کے کو کیا یہ الگ بات ہے کہ فوٹو اسٹیج بات یہ الگ بات ہے کہ جس کے ابے مائک ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے رہے کہ شاید میری جاتا ہے. اس میپر میں سب سے بڑا ماجدی سوسی ہوا ہے جس نے یہاں چادو دی ہے جس ہوندے دے جہاں دریا بھی چھے اس لئے آکے نوکری کی وہ میں مانے خصوص کی ورنہ تو آپ کو پتہ ہے اسکیپ پہ تو میری طرح کے لوگ آ ہی جاتا ہے لوگ اکرام کرتے ہیں عزت دیتے باہر جاتے کیونکہ جو بندہ کرتا ہے جہاں بیٹھا ہے انشاء اللہ سن تو بڑی شان عطا اس کو بڑا مقام ہے. ایک بار کہو اتنی کر پہ کے دی سمت بیچ کو حسین نے بیٹا ایک انازی کرتی خدمت کرنے سے مسیح خدمت کرانے سے آپ نے کسی کی گردن چھپا لی تھوڑی دیر کے دیو شلیتا دھو بھی گیا آپ کے سامنے جھک بھی گیا تھی کیا بدا کچھ بھی نہیں آپ تکلیف میں آپ اسیخت. دوسرا معنی یہ کہا دو کہ ملانے کر بھی بدلہ دینے سے بھی ماں پر لے اگر آپ نے تھوڑی دیکھ کے لوگوں کو جھکا بھی دیا ان کی قدریں جھک بھی گئی وہ آپ کے سامنے شدیدہ ہو بھی دے تو آپ تو کیا مرے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کو اعزاز دیا کسی کو آخری مرتبہ دیا کسی کو اپنے مقام دیا نبی پاک علیہ السلام غلاموں کا یہ رویہ نہیں انہیں حضور نے تزکیہ دیا تھا تو وہ تو نہیں تھے جہاں بیٹھے تھے مان تھی